بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پریویس لیکچر میں ہم نے مینیجنگ کیریئرز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ انٹروڈکشن ٹو کیریئر کہ کس طریقے سے جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا پرسنلی جو انڈیویجول جو ہیں وہ کس طرح اپنا کیریئر جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں. تو آج ہم اسی سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ واٹ از اے کیریئر. تو اس کے اندر دو ٹرم یوز ہو رہی ہیں، ایک ہے مینٹورنگ اینڈ کوچنگ. مینٹورنگ اینڈ کوچنگ جو ہے یہ آرگنائزیشن کے اندر نئے آنے والے جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ کسی سینئر کے ساتھ اٹیچ کیے جاتے ہیں سو دیٹ دے کین گیٹ دا ایکسپرٹیز، وہ اسکل حاصل کر سکیں جسے مینٹورنگ کہتے ہیں. اور وہ کسی سینئر جو ہے وہ اس کا مینٹور ہوتا ہے جس سے وہ لرن کرتے ہیں اور اپنی جاب کے حوالے سے اسکل جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. تو مینٹورنگ اینڈ کوچنگ افیکٹو کوچز گیو گائیڈنس تھرو ڈائریکشن، ایڈوائس، کریٹیسزم اینڈ سجیشنز ان این اٹیمپٹ ٹو ایڈ دا امپلائیز گروتھ. تو امپلائی کی گروتھ کے لیے جو کوئی افیکٹو کوچ ہوتا ہے وہ ڈائریکشنز پرووائڈ کرتا ہے، ایڈوائس دیتا ہے اور کریٹیسزم بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ سجیشنز بھی دے رہا ہوتا ہے اسی طرح تاکہ وہ اپنا کیریئر جو ہے وہ گرو کر سکے. مینٹورز آر ٹپکلی سینئر لیول امپلائیز. جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ سینئر لیول امپلائیز ہوتے ہیں جو ینگر امپلائیز کو ان کے جو کیوریز ہوتی ہیں، ان کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں، کویشچنز ہوتے ہیں، وہ ان کو آنسر پرووائڈ کرتے ہیں. انٹروڈیوسنگ دیم ٹو ادرس، ان کو انٹروڈیوس بھی کرواتے ہیں اور ایڈوائزنگ اینڈ گائیڈنگ دیم تھرو دا کارپوریٹ سسٹم. ان کو ایک کمپنی کا جو سسٹم ہوتا ہے، کلچر ہوتا ہے، اس میں رہتے ہوئے ان کو ڈیفرنٹ ایڈوائز اور گائیڈ لائن جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح مینٹورنگ اور کوچز کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں بھی ہے کہ اس میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ پرپیچویٹ کیا جائے، کرنٹ اسٹائل اور پریکٹسز جو ہیں وہی آگے ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں. اور ریلائنس آن دا کوچ ایبلٹی ٹو بی اے گڈ ٹیچر. تو ہو سکتا ہے وہ جو کوچ ہے وہ اچھا ٹیچر نہ ہو اور وہ اچھے طریقے سے اس کو کوچ نہ کر سکے، اس کو ایز اے مینٹور نہ دے سکے. اسی طرح آرگنائزیشن بھی کچھ کنسیڈر کر رہی ہوتی ہے کوچنگ بٹوین امپلائیز ہو ڈو ناٹ ہیو اے رپورٹنگ ریلیشن شپ. ان کے تھرو وہ کر رہے ہوتے ہیں جن کا ان کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا رپورٹنگ جو ہے. اور ویز ٹو افیکٹولی امپلیمنٹ کراس جینڈر مینٹورنگ. تو اس کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے کمپنیز کے اندر کہ کراس جینڈر جو مینٹورنگ ہے وہ بھی افیکٹولی امپلیمنٹ کیسے کروائی جا سکے. اگر ایک فیمیل امپلائی ہے تو اس کا سینئر جو ہے وہ میل ہے یا وہ فیمیل ہے اور وہ میل ہے، تو اس کے اندر جو اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کس طریقے سے اس کو افیکٹو بنایا جا سکے. اس کے بعد ہے جی ٹریڈیشنل کیریئر سٹیجز. ٹریڈیشنل کیریئر سٹیجز جو ہیں وہ ایک آپ کو یہ ڈائیگرام کی شکل میں نظر آ رہی ہیں جس کو میں آگے ایکسپلین کرتا ہوں. لیکن اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو 5 سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ ایک انسان جب بچہ 5 سال کا ہوتا ہے اور 5 سال سے لے کر وہ 75 ایئرس تک جو ایک ایوریج ایج کو دکھایا گیا ہے اس ٹیبل کے اندر کہ کس طریقے سے 5 سال سے لے کر 25 سال تک وہ اپنا کیریئر کو ایکسپلور کرتا ہے. جب ایک اسٹوڈنٹ او لیول، اے لیول یا میٹرک کرنے کے بعد جب وہ اپنا ایف ایس سی یا اے لیول میں جاتا ہے تو وہ اپنے وہ سبجیکٹس وہ چوز کرتا ہے جو وہ کیریئر سٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا، جس میں اس کی انٹرسٹ ہوتی ہے، جو وہ چاہتا ہے کہ میں اس سٹیج پر جانا چاہ رہا ہوں. تو دیٹ از کالڈ ایکسپلوریشن سٹیج. تو یہ 25 سال کی جو ایج ہے اس میں انسان اپنا وہ کیریئر جو ہے وہ سلیکٹ کر چکا ہوا ہوتا ہے اور اسی کے اندر وہ انٹر ہو جاتا ہے. دیٹ از ایکسپلوریشن سٹیج. اگر اس نے انجینئرنگ کر لی ہے تو وہ انجینئرنگ کی جاب ڈھونڈ رہا ہوگا. اگر اس نے بزنس گریجویشن کی ہے تو وہ اس میں فائنانس میں ہے تو فائنانس کی ڈھونڈ رہا ہوگا. دیٹ مین ایکسپلوریشن سٹیج جو ہے وہ 25 سال تک کی جو لائف ہے انسان کی اس میں وہ نظر آتی ہے. اس کے بعد سٹیج آتی ہے اسٹیبلشمنٹ سٹیج. یہ سٹیج شروع ہوتی ہے 25 سال سے لے کر 35 ایئرس تک. اس میں انسان کو جاب مل جاتی ہے جس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہوتا ہے اور اس میں وہ جاب میں دل لگا کر محنت کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ وقت ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ سٹیج کا، یعنی وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ 35 ایئرس کی ایج تک یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اس دوران اس کو چانس بھی ملتا ہے، وہ اسکپ بھی ہوتا ہے، کسی اور جگہ پہ سوئچ اوور ہوتا ہے اور اپنے کیریئر کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے. اور 35 ایئرس کے بعد یہ سٹیج ہے دیٹ از کالڈ مڈ کیریئر سٹیج. یہ ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ
انسان جو ہے یا تو اوپر چلا جاتا ہے ڈکلائن، اچھا اس کو کوئی جمپ لگ جاتا ہے، کسی ایسی کمپنی میں جمپ لگے گا کہ اس کو پروموشن بھی مل جاتی ہے، ڈبل پروموشن مل جاتی ہے اور کسی اور کمپنی میں چلا جاتا ہے، یا وہ اس کمپنی کو چھوڑتا ہے یا کسی ایسی کمپنی میں چلا جاتا ہے جہاں اس کو ڈکلائن بھی آ سکتا ہے، اور یا تیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے وہ کوئی ڈیسیجن نہیں لیتا، نہ ہی جمپ لگاتا ہے نہ ہی ڈکلائن میں جاتا ہے، بلکہ اسی طرح وہ اس سٹیج پہ رک جاتا ہے اور اسی طرح وہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ لیٹ کیریئر سٹیج تک پہنچ جاتا ہے، جب کہ ریٹائرمنٹ کی ایج میں پہنچ جاتا ہے. دیٹ از پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو وہ 50 to 55 ایئرس کی ایج ہو چکی ہوتی ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ میں اب ریلیکس کروں، اور لیٹ کیریئر سٹیج ہے وہ اولڈر سٹیج میں چلا گیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اس نے اب ریٹائر ہونا ہوتا ہے. تو اگلی سٹیج جو آتی ہے وہ ہے ڈکلائن سٹیج، جو کہ اگر ہم دوسرے کنٹریز کی یہ بات کریں تو یہ 70 سے ابو ایج ہے، لیکن پاکستان کے اندر ہم وہ اس کو 60 ایئرز کی ایج کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو ڈکلائن سٹیج میں جہاں پہ بندہ ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے، پھر وہ آگے کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اپنے بچوں کی، اپنے فیملی کی، مطلب اس طرح کے وہ سٹیج میں چلا جاتا ہے. اس کو کیریئر کی ٹریڈیشنل سٹیجز میں کہا جاتا ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ سٹیج ہے، وہ ڈکلائن سٹیج ہوتی ہے. تو اسی کو تھوڑا سا آگے ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ ایکسپلوریشن کے اندر دیکھیں آپ کے کس طریقے سے اسکول، ارلی ورک ایکسپیرینس، انٹرنشپ، وہ بچہ وہ سبجیکٹ پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہی اس کا کیریئر بن رہا ہوتا ہے. تو جس میں وہ ڈفرینٹ فیلڈز میں وہ ٹرائی کرتا ہے، وہاں پہ اس کو اپنی لائک اور ڈس لائک کا پتہ چلتا ہے، وہاں پہ سوشل ریلیشن شپ بن رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے مطابق وہ اپنا جو ہے کیریئر جو ہے وہ ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے. دوسری جو سٹیج ہے اسٹیبلشمنٹ، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر اس کو فرسٹ جاب مل چکی ہوتی ہے. فرسٹ جاب گیٹنگ ایویڈنس آف سکسیس اور فیلئر، اس کو فرسٹ جاب جب آفر ہو جاتی ہے تو اس میں وہ رہ کر وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتا ہے. مڈ کیریئر سٹیج بھی یہی ہے کہ چیلنج ٹو ریمین پروڈکٹیو ایٹ ورک، وہاں پہ بہت زیادہ اس کو محنت کرنی پڑ رہی ہوتی ہے اور وہ کنٹینیو کرتا ہے، گرو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اس پلیٹو پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس نے پھر ڈیسیجن لے سکتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ کر اس کمپنی کو کسی اور پروفیشن میں چلا جاؤں، کسی اور کمپنی میں چلا جاؤں، یا اسی پہ کنٹینیو رہوں. تو وہ پلیٹو سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، وہ ہوتی ہے مڈ کیریئر سٹیج، جس کو اباؤٹ مور دین 35 ایئرز ایج میں وہ چلا جاتا ہے. پھر وہ لیٹ کیریئر سٹیج آ جاتی ہے جی. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ جو ایلڈر اسٹیٹ پرسنز ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کو اب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ اتنے ایکسپرٹ ہو چکے ہوتے ہیں اپنے کام کے اندر کہ وہ دوسروں کو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں ان لوگوں سے اس سے مشورہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ از لیٹ کیریئر سٹیج ہے. تو یہ پلیٹو سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ لائف آف دا جاب انکریزز ان امپورٹنس. یہاں پہ پلیٹو سٹیج ہوتی ہے، یہاں سے اب مزید اوپر کی طرف وہ نہیں جا رہا ہوتا، بلکہ اس کے بعد ریٹائرمنٹ سٹیج پہ جانا ہوتا ہے. دیٹ از کالڈ ڈکلائن سٹیج. تو یہ ہے لیٹ سٹیج، مے بی موسٹ ڈیفیکلٹ فار دوز ہو آر موسٹ سکسیزفل ایٹ ارلیئر سٹیج. جنہوں نے زندگی کے اندر شروع میں بہت زیادہ اپنا عروج حاصل کیا ہوتا ہے، تو جب وہ لیٹ کیریئر میں پہنچتے ہیں پھر لوگ ان کو اتنا پرواہ نہیں کر رہے ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ریٹائر ہونے والے ہیں، ان کی کوئی اتنی ورتھ نہیں ہے، تو ان کو وہ عزت نہیں مل رہی ہوتی. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ سٹیج بھی بن سکتی ہے کس آرگنائزیشن کے اندر. دیٹ از کالڈ لیٹ کیریئر سٹیج یا ڈکلائن سٹیج. Today's longer lifespan and legal protection for older workers open the possibility for continued work contributions, either paid or volunteer. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں والنٹیئر کسی آرگنائزیشن میں کام کرتا ہوں، مجھے نہ بھی پیسے ملیں، وہ اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ سٹیج ہوتی ہے وہ ایک ڈکلائن سٹیج ہوتی ہے کیریئر کے اندر. کیریئر چوائسیز اینڈ پریفرنسز، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے کیریئر چوائسیز اینڈ پریفرنسز. Good career choice outcome provide positive self-concept and opportunity to do work we think is important. کہ آپ اگر اپنی زندگی کے اندر اچھا کیریئر چوز کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈالتا ہے اور آپ کو اچھی اپرچونیٹی مل جاتی ہے اور آپ زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں کچھ یہ کمپوننٹس ڈرائیو کیے گئے ہوئے ہیں، جیسے ہالینڈ ووکیشنل پریفرنسز ہے. اس کے اندر انہوں نے ان کو 3 کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. کچھ جو ہے پیپل ہیو ویرینگ آکوپیشنل پریفرنسز. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری زیادہ پروڈکٹیو جاب ہے تو میں پروڈکٹیو امپلائی کی شکل میں سامنے آتا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ لوگ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے جاب کر رہے ہیں تو وہ انٹرسٹ کے حساب سے اپنا کوئی نہ کوئی پروفیشن جو ہے وہ چوز کر لیتا ہے. تو یہ ایک ہالینڈ ووکیشنل پریفرنسز کہلاتا ہے. اسی طرح ہالینڈ پروفیشنل جو پریفرنسز ہے انہوں نے جو ماڈل دیا تھا وہ یہی ہے کہ اس کے جو 6 کارنرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ پہلا ہے ریئلسٹک ہے، آر سے وہ آئی ہے انویسٹیگیٹو ہے،
پھر اے آرٹسٹک ہے، ایس سوشل ہے، ای انٹرپرائزنگ ہے اور سی جو ہے کنونشنل ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ 6 لیٹر جو ہیں اسے 6 کے 6 شعبے نظر آتے ہیں جو انسان کچھ ریئلسٹک جاب میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ انویسٹیگیٹو جاب پسند کرتے ہیں، کچھ سوشل رہنا پسند کر رہے ہوتے ہیں، کچھ آرٹسٹک جو انجینئرنگ لیول کی جابز ہیں۔ تو مطلب یہ چوائس جو ہے انسان کا وہ ان 6 کے گرد ہی گھوم رہا ہوتا ہے جو کہ ایک ماڈل کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح preferences can be matched to work environment. For example, social enterprising, conventional preferences structure matches career ladder in large bureaucracy. تو آپ کو بڑی بڑی جو جابز ہیں ان کے اندر آپ کو اسی طرح کی کیریئر لیڈر ہی نظر آتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس میں اپنے آپ کو کس طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ اس طرح شین اینکرز ہے، یہ بھی ایک ماڈل ہے جس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ پرسنل ویلیو کلسٹر ڈٹرمن واٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈیویجول، کہ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر کن چیزوں کو اہمیت دینا چاہ رہا ہے، جس طرح کی وہ چیزوں کو اہمیت دینا چاہتا ہے اسی طرح کا وہ شعبہ اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے ٹیکنیکل فنکشنل کمپیٹنسی ہے، مینیجریل کمپیٹنسی ہے، سیکورٹی اسٹیبلٹی ہے، کریٹیوٹی ہے، آٹونومی انڈیپینڈنس ہے۔ کچھ لوگ آزاد رہنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے ٹیکنیکل جاب میں زیادہ اپنے آپ کو سوٹیبل فیل کرتے ہیں۔ تو یہ جو شین اینکرز ہے یہ ماڈل جو ہمیں بتاتا ہے کہ انسان اپنی کس طریقے سے ڈٹرمن کرتا ہے اور اپنی جو سکلز ہیں اس کو میچ کرتا ہے اور وہ والی جاب جو ہے اس میں وہ فٹ ہو جاتا ہے۔ اس طرح جنگ اینڈ میئرز کا ایک ماڈل ہے، اس میں وہ کہتا ہے جی 4 پرسنالٹی ڈائمینشنز ہوتی ہیں انسان کی، جیسے ایکسٹروورژن ہے، کچھ لوگ انٹروورژن ہوتے ہیں، کچھ سینسٹیو ہوتے ہیں، کچھ جو ہے انیشیٹو ہوتے ہیں، انٹیوٹیو جو لوگ ہیں جو مطلب دور اندیش ہیں، جو بڑا دور کی سوچتے ہیں، ہیونگ ایکسٹرا آرڈنری نالج اسکل، اس طرح تھنکنگ فیلنگ ہے، ججنگ پرسیونگ ہے۔ تو یہ بھی ایک ماڈل ہے جو کہ کیریئر میں چوائس کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے۔ جنک اینڈ بیئرز انہوں نے کہا تھا یہ جی 16 یہ MBTI اس نے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا جی 16 پرسنالٹی ٹائپس ہیں، 16 پرسنالٹی ٹائپس ہیں جو کہ ہیلپ فل ہوتی ہیں انسان کو اپنا پروفیشن ڈھونڈنے میں، کہ میں ان 16 میں سے ان 16 جو انڈیکیٹرز ہیں ان میں کہاں پہ ایڈجسٹ ہو رہا ہوں۔ تو انسان اپنی کریکٹرسٹکس لکھے اور ان میں سے میچ کرے۔ تو جنگ اینڈ میئرز برگز جو ماڈل ہے یہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا کیریئر جو ہے وہ کس طرح چوز کر سکتے ہیں۔ لاسٹ پہ ہے جی انہانسنگ یور کیریئر، آپ اپنے کیریئر کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، کیسے انہانس کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ نو یور سیلف، اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی اسکل کو دیکھیں، اپنے آپ کو پرکھیں کہ میں کہاں پہ ہوں۔ مینیج یور ریپوٹیشن، اپنی اچھی ریپوٹیشن بنائیں۔ پھر نیٹ ورک کانٹیکٹس، لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائیں۔ اس کے بعد کیپ کرنٹ، اور قائم رہے وہاں پہ، کیپ یور آپشنز اوپن، بے شمار آپشنز پہ غور کرے، اپنی آپشنز کو اوپن رکھے، اور ڈاکومنٹ یور اچیومنٹس، اپنی جتنی بھی اچیومنٹس ہیں ان کو لکھے کہ میں یہ کام کر چکا ہوں، یہ کر سکتا ہوں۔ بیلنس یور اسپیشلسٹ اینڈ جرنلسٹ کمپیٹنسیز، اس کے اندر بیلنس لے کر آئے کہ میں اسپیشلسٹ کس کام میں ہوں اور جنرل کمپیٹنسی میری کون سی ہے۔ اینڈ بلڈ اینڈ مینٹین، اور ان سب چیزوں کو مینٹین کرے اور اپنی اسکل جو ہے ان کو امپروو کرے، کرتے کرتے اپنے آپ کو، اپنا کیریئر جو ہے انسان جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے اور کسی اور طرف لے کے جا سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی، یہ چیپٹر جو ہے ہمارا ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔